ان کے ساتھ نوجوان سکالر موجود ہیں، مصور رضوی صاحب موجود ہیں. بہت شکریہ آپ تشریف لائے اور آپ بھی نوجوانوں کے لیے آسان الفاظ میں چیزوں کو الیبریٹ کر دیتے ہیں، آسانی سے سمجھا دیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. فتح مکہ جو ہے وہ اسلام کی تاریخ کا ایک روشن باب ہے، اور جب بھی کبھی فتح مکہ کا ذکر ہوتا ہے تو مسلمانان کے سینے جو ہے وہ کشادہ ہو جاتے ہیں اس بات پر کہ وہ علاقہ جہاں سے نبی مکرم کو کبھی ظاہری طور پر بے سر و سامان کر کے ہجرت کرنے پر ایک شخص کے ساتھ مجبور کر دیا گیا، آج اللہ کے نبی 10,000 کا لشکر جرار لے کر جو ہے وہ واپس تشریف لا رہے ہیں. اور کیا شان و شوکت ہے کہ جو ہے وہ چھتیں بھر گئیں حضور کا دیدار کرنے کے لیے. اب وہ جو حضور نے فرمایا کشادہ خیمے لگاؤ اور ہر شخص اپنے خیمے کے آگے جو ہے وہ آگ جلائے، تو وہ مقصد ہی یہ تھا کہ کفار پر اپنی ہیبت ڈالی جائے، کیونکہ حضور نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج کسی کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہے. حضور نے فرمایا سب کے لیے امان ہے. امان کس طرح سے ہے؟ جو تلوار رکھ دے گا نہ لڑے گا اس کے. جی بالکل. سب سے پہلے تو ایک بات میں یہاں اپنی مرضی سے ایڈ کرنا چاہتا ہوں، پھر آپ کے کویسچن کی طرف آتا ہوں کہ جہاں ابو سفیان بن جو ہے وہ جن کی پہلے بات ہوئی، تو اس کے بعد ابو سفیان بن حارث جو حضور کے سکے چچا کے بیٹے تھے وہ بھی آئے، جو حضور کے ساتھ پہلے جو ہے وہ انتہائی دوستی تھی، لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد وہ شعر لکھتے تھے تو حضور کے خلاف انہوں نے بہت بری باتیں لکھی، تو کہا حضور وہ بھی آئے ہیں. تو حضور نے فرمایا کہ میں اس سے نہیں ملوں گا، بہت ساری بری باتیں جو ہیں وہ اس نے میرے لیے کی ہیں. تو پھر جناب مولا علی نے انہیں ایک مشورہ دیا کہ آپ سامنے جا کر حضور کے سامنے کھڑے ہو جائیں اور وہ بات کریں جو حضرت یوسف کے بھائیوں نے ان سے کی تھی کہ ہم سے تو خطا ہوئی ہے، آپ تو رحمت للعالمین ہیں، آپ مہربانی فرمائیں تو معاف فرما دیں. تو حضور نے وہاں ان کو بھی معاف فرمایا. اب بات ہوئی داخل ہونے کی، تو حضور نے حضرت خالد بن ولید کو، دیکھیے وہ جو غزوہ بدر میں احد میں حضور کے خلاف لڑنے کے لیے آئے ہیں، آج حضور نے حضرت خالد بن ولید کو حکم دیا کہ جو آپ جو ہے وہ چوٹی کی طرف سے جو ہے وہ داخل ہوں اور تلوار نہیں اٹھانی، لڑنا نہیں ہے، تلوار نہیں اٹھانی. تو جب وہ داخل ہوتے ہیں، حضور داخل ہوتے ہیں، تو ایک طرف جو ہے وہ تلواروں کا جو ہے چمک نظر آتی ہے، لڑتے ہوئے لوگ نظر آتے ہیں. تو حضور نے فرمایا کہ میں نے تو جو ہے وہ حکم دیا تھا کہ لڑنا نہیں اور یہاں تلواریں چل رہی ہیں. تو کہا گیا حضور اکرمہ بن ابو جہل جو ہے اس نے پہلے وار کیا ہے، تو پھر مجبوراً بدلے میں خالد بن ولید کو بھی وار کرنا پڑا. اور یہ جو وہ اللہ اکبر کی صدایں، جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کی صدا بلند کی تو سب صحابہ نے اللہ اکبر کی صدا بلند کی، اور مکے کی وادی جو ہے وہ اللہ اکبر کی صداؤں سے گونج اٹھی. اور لوگوں پر اس وجہ سے بھی مزید ہیبت طاری ہو گئی کہ جو ہے وہ آج ہم لڑنے کی طاقت اور قوت ان سے نہیں رکھتے، یہ جو آئے ہیں یہ آج جو ہے وہ سارا صفایا کر کے جائیں گے. لیکن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو چونکہ نیت جنگ کی تھی نہیں، جو ہے وہ اللہ کے گھر میں تشریف لائے. جنگ کی نیت ہوتی تو آپ فرماتے نا تلواریں لے کے اسلحہ لے کر آؤ، تو آپ نے خود ہی فرما دیا کہ وہاں پہ تو تلواروں سے منع کر دیا گیا. سبحان اللہ. تو حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے آئے تو آپ نے وہ جو جیسے بات ہو رہی تھی کہ حکم فرمایا کہ جو آج ابو سفیان کے گھر چلا جائے گا اس کے لیے بھی امان ہے، جو آج اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے گا اس کے لیے بھی امان ہے، جو آج حرم مکہ میں آ جائے گا اس کے لیے بھی امان ہے. تو ساری باتیں جب حضور نے فرمائی تو پھر حضور نے جب کعبے کا طواف کیا قصوہ نامی اونٹنی پر بیٹھ کر. اب دیکھیے طواف جو ہے وہ اونٹنی پر نہیں ہوتا، لیکن حضور نبی مکرم کی شان ہے، آپ چاہیں تو جو کریں. تو آپ نے طواف کیا اور وہ جال حق وزحق الباطل کی صدا حضور بلند فرماتے اور جو ہے وہ بت کی جانب اشارہ کرتے، تو وہ اوندے منہ جو ہے مٹنے کے لیے ہوتا ہے. رضوی صاحب یہ بتائیے گا کہ بیت اللہ کی چابیاں، وہ کنجیاں جو تھیں وہ آپ نے لے کر وہ کس خوش نصیب انسان کو عطا فرمائی. سبحان اللہ. یہ فتح مکہ میں حضور نبی مکرم نے ہر جگہ پر جو ہے وہ ہمیشہ کی طرح رحمت جو ہے وہ بانٹی اور بکھیری ہے. تو عثمان بن طلحہ وہ شخص جنہوں نے کبھی یہ کہا تھا کہ ہر کسی کے لیے کعبہ کھولوں گا، تمہارے لیے نہیں کھولوں گا، ہر شخص جو ہے وہ اندر جا کر عبادت کر سکتا. تو حضور نے فرمایا عثمان بن طلحہ ان کو چابیاں، ایک ایک پر احسانات، اللہ اکبر، ہر کسی پر حضور نے اس دن احسانات فرمائے ہیں. تو حضور نے چابیاں عطا فرمائی اور پھر یہ نہیں کہا کہ آج کے لیے، حضور نے فرمایا صبح قیامت تک جو ہے وہ اگر کوئی ان سے چھینے گا تو وہ ظالم ہوگا، وگرنہ صبح قیامت تک یہ چابی جو ہے آپ کے پاس اور آپ کے خاندان کے پاس رہے گی. تو آج بھی بادشاہتیں بدلی ہیں، حکمران بڑے بدلے ہیں، لیکن چابی آج بھی عثمان بن طلحہ کے ہاتھ، ان کے خاندان کے پاس ہے اور قیامت تک ان کے پاس رہے گی. اللہ اکبر. رضوی صاحب آپ کو بھی شامل کرتے ہیں گفتگو میں. یہ بیان فرمائیے گا کہ جب آپ نے بیت اللہ کو آپ نے چابیاں عثمان بن طلحہ کو دے دی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب اذان کا وقت آیا، اللہ کی کبریائی کے اعلان کے وقت آیا، وہاں پہ مہاجر صحابہ بھی موجود تھے، انصار صحابہ موجود تھے، اکابرین صحابہ موجود تھے، سیدنا صدیق اکبر موجود تھے، حیدر کرار موجود تھے، فاروق اعظم موجود تھے، عثمان ذو النورین موجود تھے، سارے صحابہ موجود تھے.
لیکن کس کو بیت اللہ کی چھت پہ چڑھایا تھا؟ سبحان اللہ۔ دیکھیے پھر سے رحمت حضور کی اللہ اکبر۔ کہ جو ہے وہ انصار بھی ہیں، مہاجر بھی ہیں، اعلیٰ نسب بھی ہیں، قریشی ہاشمی بھی وہاں پر موجود ہیں، لیکن حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلام کو جو رنگ کے کالے ہیں، حضور نبی مکرم نے ارشاد فرمایا بلال کدھر ہے، اللہ اور بلال کو حکم فرمایا کہ کعبے کی چھت پہ چڑھ جاؤ۔ اللہ اکبر۔ اب کائنات میں جہاں کہیں بھی جو ہے وہ اذان پڑھی جاتی ہے تو کعبے کی جانب رخ کیا جاتا ہے، اور بلال کی قسمت دیکھیے کہ آج کعبے کی چھت پر ہیں، تمام جید صحابہ کرام نیچے ہیں اور بلال اذان پڑھ رہے ہیں، اور جس طرف اللہ کے نبی تشریف لے جاتے ہیں بلال